سوال ہے کن 3 لوگوں کی عزت کرنا اپنے رب کی عزت کرنا ہے؟ جواب ہے جس نے سفید دھاڑی والے مومن، عدل کرنے والے بادشاہ اور قرآن پاک کے عالم کی عزت کی، وہ سمجھے میں نے اپنے رب کا احترام کیا۔ سوال ہے کون سی نماز قضا کرنے کا گناہ نہیں ہوتا؟ جواب ہے جو بھول کر قضا ہو جائے اور یاد آنے پر ادا کر لی جائے اس نماز کا گناہ نہیں ہوتا، واللہ عالم۔ سوال ہے قابیل نے جب حابیل کو قتل کیا تو اس نے قتل کا طریقہ کہاں سے سیکھا تھا جبکہ وہ قتل کا طریقہ نہیں جانتا تھا؟ جواب ہے قابیل نے قتل کرنے کا طریقہ ابلیس سے سیکھا تھا۔ سوال حدیث میں کس انسان کے بارے میں کہا گیا ہے کہ جب بھی مرے گا ذلیل ہو کر مرے گا؟ جواب ہے بے نمازی جب مرے گا تو ذلیل ہو کر مرے گا۔ سوال ہے قبر میں میت کو دفنانے کے بعد سرہانے کی طرف کھڑے ہو کر کیا پڑھتے ہیں؟ جواب ہے سورۃ البقرہ کا اول رکوع پڑھتے ہیں۔ سوال ہے دوزخ میں ڈالتے وقت انسان کی عمر کتنی ہوگی؟ جواب ہے دوزخ میں ڈالتے وقت انسان کی عمر 33 سال ہوگی۔ سوال ہے خدا تعالیٰ کے سوا کون سی چیز قدیم ہے؟ جواب ہے اللہ تعالیٰ اور اس کی صفات کے علاوہ کوئی چیز قدیم نہیں۔ سوال ہے کس عورت کی مدد کے لیے فرشتے اترتے ہیں؟ جواب ہے مومن کے دل کو خوش کرنے والی۔ سوال ہے وہ کون سی نماز ہے جس کو پڑھنے سے مصیبت آتی ہے؟ جواب ہے دکھاوی کی نماز پڑھنے سے مصیبت آتی ہے۔ سوال ہے کیا نماز جنازہ بیٹھ کر ادا کر سکتے ہیں؟ جواب ہے بغیر عذر کے جائز نہیں ہے۔ سوال ہے اللہ تعالیٰ کس انسان کی زندگی سے سکون چھین لیتا ہے؟ جواب ہے جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا۔ سوال ہے بتائیے کہ نماز میں بھول جانا کس چیز کی علامت ہے؟ جواب ہے شیطانی وسوسوں کی علامت ہے۔ سوال ہے وہ کون سا نام ہے کہ اگر لڑکا اس نام کا ہو تو گھر میں غربت نہیں آتی؟ جواب ہے عبداللہ نام والا۔ سوال ہے خواب میں پانی دیکھنا کس چیز کی علامت ہے؟ جواب ہے روحانی پاکیزگی کی علامت ہے۔ سوال ہے صبح جلدی اٹھنے سے کون سی خطرناک بیماری دور ہوتی ہے؟ جواب ہے یادداشت کی کمزوری۔ سوال ہے وہ کون سی سورہ ہے جو دعا بھی ہے اور شفا بھی؟ جواب ہے سورہ فاتحہ۔ سوال ہے ماں باپ کو دفنانے کے بعد کیا کرنا چاہیے؟ جواب ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہارے والدین کا انتقال ہو جائے تو ان کی قبر کے قریب بیٹھ کر اتنی دیر تک اللہ کا ذکر کرو جتنی دیر میں ایک اونٹ کو ذبح کر کے تقسیم کیا جاتا ہے، کیونکہ میت دفن ہونے کے بعد اس طرح پریشان ہوتی ہے جیسے کوئی سمندر کی لہروں میں ڈوب رہا ہو، لیکن جب ذکر کیا جا رہا ہو تو میت خوش ہوتی ہے اور پریشان نہیں ہوتی۔ سوال ہے وہ کون سا انسان ہے جو دنیا کے ہر ناحق قتل کے گناہ میں شریک ہوگا؟ جواب ہے قابیل، جس نے دنیا کا پہلا قتل کیا اور اپنے بھائی حابیل کو مارا۔ اسی طرح جو شخص کوئی گناہ شروع کرتا ہے وہ لوگ اسے اختیار کرتے ہیں تو وہ شروع کرنے والا بھی اس گناہ میں شریک ہوتا ہے۔ سوال ہے کس نبی کے زمانے میں لوگ اپنے بہنوں سے شادی کرتے تھے؟ جواب ہے حضرت آدم علیہ السلام کے دور میں۔ سوال ہے غزوہ بدر میں شیطان کس کے روپ میں آ کر مشرکین کے حوصلے بڑھاتا تھا؟ جواب ہے سراقہ بن مالک کے روپ میں۔ سوال ہے وہ کون سی 5 عورتیں ہیں جو روزہ رکھنے کے باوجود جنت سے محروم رہیں گی؟ جواب ہے جو عورتیں روزے کے باوجود جھوٹ بولتی ہیں، غیبت چغلی کرتی ہیں اور شوہر کی نافرمانی کرتی ہیں۔ سوال ہے شیطان 7 آسمانوں پر کن مختلف ناموں سے مشہور تھا؟ جواب ہے پہلے آسمان پر عابد، دوسرے آسمان پر زاہد، تیسرے آسمان پر عارف، چوتھے پر ولی، 5واں پر تقی، چھٹے پر خزن، 7ویں پر اجاجیل،
اور اب قیامت تک اس کا نام ابلیس ہے۔ سوال ہے وہ کون سی چیز ہے جو اندھا بھی دیکھ سکتا ہے؟ جواب ہے خواب۔ سوال ہے قرآن پاک حفظ کرنے والے کے بچے کے پاس کون سی مخلوق آتی ہے؟ جواب ہے فرشتے۔ سوال ہے ستاروں کا علم کس نبی کے پاس تھا؟ جواب ہے حضرت ادریس علیہ السلام کے پاس۔ سوال ہے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کن لوگوں سے دوستی کرنے سے منع فرمایا ہے؟ جواب ہے قرآن پاک میں مختلف مقامات پر یہود و نصارہ سے دوستی کرنے سے منع فرمایا گیا ہے، جیسا کہ سورہ مائدہ میں آیا ہے، اے ایمان والو یہود نصارہ کو دوست نہ بناؤ۔ سوال ہے قرآن کریم میں رات کا ذکر کتنی بار آیا ہے؟ جواب ہے 70 مرتبہ۔ سوال ہے حضرت اسرائیل علیہ السلام ایک ہی وقت میں کتنی روحیں قبض کر سکتے ہیں؟ جواب ہے حضرت اسرائیل علیہ السلام ایک ہی وقت میں کتنے روحیں قبض کر سکتے ہیں یہ اللہ پاک کے علم میں ہے۔ سوال ہے مسلمان زیادہ سے زیادہ کتنا عرصہ جہنم میں رہے گا؟ جواب ہے 7000 سال۔ سوال ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی آخری آیات کے نازل ہونے پر جو خطبہ دیا تھا اس وقت تمام صحابہ کرام کی تعداد کیا تھی اور کون سے مقام پر دیا تھا؟ جواب ہے 1,24,000 تقریباً صحابہ کرام کی تعداد تھی اور خطبہ کا مقام میدان عرفات ہے۔ سوال ہے سب سے زیادہ غنی انسان کون ہوتا ہے؟ جواب ہے حافظ قرآن۔ سوال ہے کیا سفر میں وتر کی نماز چھوڑ سکتے ہیں؟ جواب ہے نہیں چھوڑ سکتے۔ سوال ہے کس پھل کا رس جسم کے اندرونی حصے کو صاف کرتا ہے؟ جواب ہے انار کا۔ سوال ہے کس جگہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال ہوئی تھی؟ جواب ہے مدینہ منورہ۔ سوال ہے کیا بیوی کو بہن بول دینے سے طلاق ہو جاتی ہے؟ جواب ہے اگر غلطی سے کہا ہے تو نہیں۔ سوال ہے وہ کون سی نماز ہے جو ناممکن کو ممکن بنا دیتی ہے؟ جواب ہے تہجد کی نماز۔ سوال ہے قیامت کے روز مسلمان کس جانور پر سوار ہو کر پول صراط پر جائے گا؟ جواب ہے قربانی کا جانور۔ سوال ہے امام بخاری کی وفات کب ہوئی؟ جواب ہے 262 ہجری۔ سوال ہے کس سورت کو ایک بار پڑھنے سے 10 قرآن پڑھنے کا ثواب ملتا ہے؟ جواب ہے سورہ یاسین۔ سوال ہے سنت مؤکدہ سے کیا مراد ہے؟ جواب ہے وہ عمل جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ کیا۔ سوال ہے ایک رات میں 12 بار آذان کس جگہ ہوتی ہے؟ جواب ہے آسمان پر۔ سوال ہے کس پھل کو کھانے سے معدے کی تیزابیت ختم ہو جاتی ہے؟ جواب ہے کیلا کھانے سے معدے کی تیزابیت ختم ہو جاتی ہے۔ سوال ہے فرعون کے دربار میں سب سے پہلے کس نے اس کی خدائی کو جھٹلایا تھا؟ جواب ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سب سے پہلے فرعون کی خدائی کو جھٹلایا تھا۔ سوال ہے وہ کون سی چیز ہے جو شخص بیوی کو نہ دے تو نکاح برقرار نہیں رہتا؟ جواب ہے نان و نفقہ۔ سوال ہے جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی تو سب سے پہلے کس نے اس کا انکار کیا؟ جواب ہے ابو جہل نے سب سے پہلے انکار کیا۔ سوال ہے مرغی کے انڈے کھانے سے کون سی بیماری سے بچا جا سکتا ہے؟ جواب ہے جسمانی کمزوری اور خون کی کمی سے بچا جا سکتے ہیں۔ سوال ہے جنت میں جنتیوں کا سب سے پسندیدہ کھانا کیا ہوگا؟ جواب ہے پرندوں کا گوشت اور شہد۔ سوال ہے جنات کو عام طور پر کہاں رہنا پسند ہے؟ جواب ہے ویران جگہوں، غاروں اور درختوں کے سائے میں۔
सवाल है वो कौन सी चीज है जो माँ के कदमों के नीचे है? जवाब है जन्नत। सवाल है क्या मगरिब के बाद नाखून काटना नहुसत लाता है? जवाब है नहीं, इस्लाम में किसी भी वक्त नाखून काटने की कोई मुमानियत नहीं, यह महज एक गलत फहमी है। सवाल है कुरान में सबसे पहले नाजिल होने वाली वही कौन सी थी? जवाब है इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक। सवाल रमजानुल मुबारक में हर फर्ज का सवाब कितने गुना बढ़ा दिया जाता है? जवाब है 70 गुना तक बढ़ा दिया जाता है। सवाल है सबसे पहले किस नबी ने रोजा रखा था? जवाब है हजरत आदम अलैहिस्सलाम। सवाल है वो कौन सा परिंदा है जो अपना घर नहीं बनाता? जवाब है कौवा। सवाल है वो कौन सा शहर है जिसे अंबिया का शहर कहा जाता है? जवाब है बैतुल मुकद्दस। सवाल है रोजे की हालत में झूठ बोलने और गीबत करने का क्या नुकसान है? जवाब है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स झूठ और धोखा देना न छोड़े, अल्लाह को उसके खाने पीने के छोड़ने की कोई हाजत नहीं। सवाल असर के वक्त झाड़ू देने से मुसीबत आती है, क्या यह सच है? जवाब है नहीं, ये महज एक तोहम परस्ती है, इस्लाम में इसकी कोई हकीकत नहीं। सवाल है वो कौन सी चीज है जो कब्र में मोमिन के साथ जाएगी? जवाब है उसके नेक आमाल। सवाल है हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रमजान के रोजे कितने साल बाद फर्ज होने की खबर दी? जवाब है हिजरत के दूसरे साल। सवाल है सबसे पहले कुरान को किताबी शक्ल में किसने जमा किया? जवाब है हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। सवाल है वो कौन सी नमाज है जिसकी आजान अल्लाह ताला खुद देते हैं? जवाब है ये सवाल अक्सर लोगों में बहस का बायस बनता है। बाज लोग कहते हैं कि तहज्जुद की नमाज वो नमाज है जिसकी आजान अल्लाह ताला खुद देता है, लेकिन इसकी वजाहत जरूरी है। असल में एक हदीस में आता है कि अल्लाह ताला रात की आखिरी पहर आसमानी दुनिया पर नुज़ुल फरमाते हैं और पुकारते हैं कि कौन है जो मुझसे दुआ करे कि मैं उसकी दुआ कबूल करूं, कौन है जो मुझसे मांगे कि मैं उसे अता करूं, कौन है जो मुझसे बख्शिश तलब करे मैं उसे बख्श दूं। यह हदीस तहज्जुद के वक़्त अल्लाह ताला की रहमत और बख्शिश की तरफ इशारा करती है, लेकिन इसमें आज़ान का जिक्र नहीं। आज़ान का मतलब आम तौर पर वो मखसूस ऐलान होता है जो नमाज के लिए दिया जाता है, और वो फरिश्ते या इंसान देते हैं। सवाल है क्या सूरह इखलास पढ़ना जन्नत में जाने की जमानत है? जवाब है जी हाँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स सूरह इखलास कसरत से पढ़े, अल्लाह ताला उसे जन्नत में दाखिल करेगा। सवाल है क्या इंसान के जिस्म का कोई हिस्सा कयामत के दिन जिंदा नहीं होगा? जवाब है जी हाँ। कयामत के दिन इंसान का बदन मुकम्मल तौर पर जिंदा होगा, सिवाय चमड़े के जो खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। इसकी जगह पर गोश्त हो हड्डियां आएंगी। सवाल है क्या सूरह मुल्क की तिलावत रात को इंसान के लिए कब्र के अजाब से बचा सकती है? जवाब है जी हाँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सूरह मुल्क की तिलावत इंसान को कब्र के अजाब से बचाती है। सवाल है क्या औरतों का अल्लाह के जिक्र के बगैर घर में रहना गुनाह है? जवाब है नहीं, लेकिन हर मुसलमान को अल्लाह का जिक्र करने की तरगीब दी गई है। ख्वातीन को भी जिक्र करने और इबादत में वक़्त गुजारने की कोशिश करनी चाहिए। सवाल है क्या किचन में खाने पकाने के दौरान नमाज पढ़ना जायज है? जवाब है जी हाँ। अगर कोई शख्स घर के काम कर रहा हो तो भी नमाज अदा करना जरूरी है। खाना पकाने के दौरान नमाज नहीं रोकी जा सकती अगर वक़्त निकलने का खतरा हो। सवाल है क्या मुसलमान किसी भी हालत में शराब पी सकता है? जवाब है नहीं, इस्लाम में शराब को कतई तौर पर हराम करार दिया गया है। किसी भी हालत में शराब पीना जायज नहीं। सवाल है वो कौन सा अमल है जिससे इंसान का रिज़्क बढ़ता है?
جواب ہے صدقہ دینا اور والدین کی خدمت۔ سوال ہے اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ محبوب اعمال کون سے ہیں؟ جواب ہے وقت پر نماز پڑھنا اور والدین کے ساتھ حسن سلوک۔ سوال ہے بے وضو کھانے سے کیا نقصان ہوتا ہے؟ جواب ہے برکت ختم ہو جاتی ہے۔ سوال ہے بیوی پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ جواب ہے اس کے شوہر کا۔ سوال ہے تہجد کی نماز کا کیا فائدہ ہے؟ جواب ہے اللہ تعالیٰ کے قریب ہونا اور گناہوں کی معافی۔ سوال ہے 3 ایسے اعمال جن کا اجر ہمیشہ جاری رہتا ہے۔ جواب ہے صدقہ جاریہ، علم کی تعلیم اور نیک اولاد۔ سوال ہے جنت میں سب سے پہلے کون داخل ہوگا؟ جواب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ سوال ہے جہنم میں سب سے پہلے کون جائے گا؟ جواب ہے وہ شخص جو منافقت کرے اور لوگوں کو دھوکہ دے۔ سوال ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا کس چیز کا بنا ہوا تھا؟ جواب ہے لکڑی۔ سوال ہے خواب میں کیا دیکھنا خوش نصیبی کی نشانی ہے؟ جواب ہے خواب میں سفید لباس، سبز باغ، کعبہ کا دیدار، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت یا کسی نیک ہستی کا ملنا خوش نصیبی کی علامت سمجھے جاتے ہیں۔